ज्वाइंट एक्शन कमेटी को भारतीय फंडिंग के शवाहिद सामने आ गए। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिससे तहकीकात जारी है। मजीद मवाद बरामद किया है। एक्शन कमेटी दुश्मन से फंडिंग लेकर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रही थी। रियासत मुखालिफ मवाद फैलाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के पीछे भारत के अकाउंट शामिल हैं। पहले दिन से कह रहे हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहती है। इलेक्शन 2026 मीरपुर डिवीजन से शुरू हो रहा है। सोमवार वाले दिन आवाम से जोर अपील करता हूँ इसमें भरपूर शिरकत करें। ये वो सही मौका है जिसमें आप अपनी हक राय दही इस्तेमाल करके अपना मुंतखब नुमाइंदा जो है अपनी मर्जी के मुताबिक चुन सकते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में इंतखाबात कल होंगे। पोलिंग के सामान की तरसील जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की शहरियों से इंतखाबात में भरपूर शिरकत की अपील। कहा, हर शहरी अपना हक राय दही इस्तेमाल करे। आवाम घरों से निकलकर मर्जी के नुमाइंदे का इंतखाब करें। रियासत वोटर्स की पोलिंग स्टेशन आमदोरफ्त के दौरान सिक्योरिटी यकीनी बनाए। 27 जुलाई को तीर पर मोड़ लगाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट दे ताकि हम रियासत और एहतजाज करने वालों को ये कह सके कि ये सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा नहीं, ये मीरपुर का मुतालबा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का फिर आज़ाद कश्मीर के लिए ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालबा। कहते हैं कमीशन के जरिए हर शिकायत सुनी जाए ताकि हर मुतासरा खानदान को इंसाफ मिले। 12 कमीशन की तजवीज़ दे चुका हूँ लेकिन ताहाल कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। कल मीरपुर के अवाम पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट दें, सच, इंसाफ और मफाहमत के लिए तीर पर मोहर लगाएं। तनकीद के लिए सिर्फ जबान हिलाना पड़ती है लेकिन खिदमत के लिए मेहनत करना पड़ती है। इतनी बातें कर रहे हो तो अपने सूबे में पंजाब जैसी ग्रीन बसें दिखाओ, अस्पताल और सड़कें दिखाओ, मरियम नवाज जैसा अपना घर प्रोग्राम दिखाओ। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में खवातीन के जलसे से खिताब। कहा, रोने वाले बारिश के बाद चंद मिनट की वीडियो दिखाते हैं, बात की तस्वीर नहीं। मुखालफिन वोट पर भी पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से मैं ना आना। आज़ाद कश्मीर के अवाम और ख़ास तौर पर नौजवान वोट का इस्तेमाल इंतहाई जिम्मेदारी और कौमी मफाद मद्देनज़र रखते हुए करें। आज़ाद कश्मीर की पायदार तरक्की मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का वीडियो पैगाम। कहा, अवाम उन अनासिर के धोखे में न आए जो माजी में बड़े बड़े वादे करते रहे मगर कामयाबी के बाद अवामी मसाइल फरामोश कर दिया। वोट डालने से पहले अवाम से किए गए अधूरे वादों का ज़रूर जायज़ा लें। पीपल्स पार्टी का नून लीग पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को खत में लिखा, वफाकी और सूबाई वज़रा इंतखाबी मुहिम में सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान तरक्याती मंसूबों के ऐलानात कानून और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मीरपुर डिवीजन में इंतखाबी दंगल कल सजेगा। मीरपुर, भिम्बर और कोटी के कुछ हलकों में नून लीग, पीपल्स पार्टी, IPP, जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। LA7 भिम्बर 3 से नून लीग के चौधरी तारिक और आज़ाद उम्मीदवार चौधरी अनवारुल हक आमने सामने। LA1 मीरपुर 1 से नून लीग के अजहर सादिक और PP के अफसर शाहिद में सख्त मुकाबला मुतवक्के। LA2 मीरपुर 2 से PPP के चौधरी कासिम और नून लीग के अजीम बख्श चौधरी का टाकरा। LA10 कोटली 3 से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन और नून लीग के फतेह महमूदुल हसन आमने सामने। LA6 भिम्बर 2 में नून लीग के मोहम्मद रज़ाक और पीपल्स पार्टी के खिजर रहमान वाजा में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अमेरिका के बाद ईरान का भी जवाबी हमले रोकने का ऐलान। ईरानी फौज का कहना है अमेरिका स्ट्रेटेजिक फैसला साजी के हवाले से थकन का शिकार है, इसके पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। अमेरिकी मीडिया का कहना है सदर ट्रंप के हुक्म के बाद हफ्तों से जारी रोजाना हमलों का सिलसिला रुक गया है।
صدر ٹرمپ نے آج ایران پر حملوں کی منظوری نہیں دی. فیصلہ اس وقت کیا گیا جب حکام نے پیٹریوٹ دفاعی میزائلوں کے ذخائر میں کمی اور خلیج فارس میں امریکہ کے عرب اتحادیوں کے دور ہونے کے خدشات پر تشویش کا اظہار کیا. CNN کا کہنا ہے نائب صدر جے ڈی وینس اور چیئرمین جوائنٹ چیفز جنرل ڈین کین نے کشیدگی بڑھانے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا. ایران کی بحری ناکہ بندی بدستور برقرار ہے. ترجمان امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے امریکی بحریہ نے ایران جانے والے 12 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا. امریکی فوج نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر 2 تجارتی جہازوں کو ناکارہ بنا دیا. خلیج عمان میں آئل ٹینکر لاوین کو ناکہ بندی توڑنے کی کوشش پر ناکارہ بنایا گیا. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بغائی کا کہنا ہے تہران میں ایرانی اور عمانی نائب وزرائے خارجہ میں 2 روزہ مذاکرات مفید رہے. آبنائے ہرمز پر عمان کے ساتھ اہم پیش رفت ہوئی ہے. عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز پر تکنیکی اور سیاسی مشاورت جاری ہے. پاسداران انقلاب کا آپریشن نصر 2 میں 200 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ. ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے زخمیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. امریکی عوام کو جھوٹے کمانڈروں کی جانب سے بے وقوف بنانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اسرائیل نے دوبارہ جنگ شروع کی تو اسے شدید تباہی کا سامنا ہوگا. کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ایران کا برطانیہ کو امریکی فوجی کارروائیوں میں شامل نہ ہونے کا انتباہ. پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے اگر برطانیہ ایران کے خلاف فوجی مہم جوئی کا حصہ بنے گا تو نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا. ایسی صورت میں برطانیہ ہمارا یقینی اور جائز ہدف بن جائے گا. جنگ کا دائرہ بحیرہ احمر اور کیسپن تک پھیل گیا. حوثیوں کے بحیرہ احمر کے قریب سعودی ساحلی شہروں میں تیل کی تنصیبات پر حملے. ایران کا یوکرین پر بحیرہ کیسپن میں ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کا الزام. یمنی باغیوں کے گروہ حوثی ملیشیا نے ینبع اور جازان میں آرامکو تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے. حوثیوں نے سعودی عرب میں آئل ریفائنری اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا. سعودی حکام کا کہنا ہے حوثی ملیشیا کے حملوں کو ناکام بنا دیا گیا. عرب اتحادی فوج نے صوبہ الحدیدہ اور جزیرہ کمران میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی. جزیرہ کمران یمن کا سب سے بڑا جزیرہ اور باب المندب کے قریب ہے. پنجاب میں طوفانی بارشوں سے معمولات زندگی شدید متاثر. چھت گرنے سمیت مختلف حادثات میں 11 افراد جان سے گئے. لاہور میں چھتیں گرنے کے واقعات میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے. قصور میں چھت گرنے سے 2 افراد لقمہ اجل بنے. گجرات میں مکان کی چھت منہدم، 3 بھائی بہن جان سے گئے. گجرانوالہ میں پانی میں ڈوبنے سے بچہ جاں بحق ہو گیا. گجرا شاہ مقیم میں چھت گرنے سے خاتون جاں بحق، 4 زخمی ہوئے. محکمہ موسمیات کی پنجاب سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں کل سے مزید بارشوں کی پیشگوئی. سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں آپریشن العزم کے تحت انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں. مصنوع کے علاقوں کلی کند عمرانی اور کھڑکوچا میں فتنہ ہندوستان کو بھاری نقصانات. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے کابین گاہوں کو تباہ کیا گیا. اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد. آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 16 ہو گئی. جھکتی ہے دنیا جھکانے والا چاہیے کے نعرے کے ساتھ کاکروچ جنتا پارٹی اور جینزی کا مظاہرہ ختم. مطالبات تسلیم کرنے اور تمام مقدمات واپس لینے کے حکومتی اعلان کے بعد مظاہرین گھروں کو واپس چلے گئے. کاکروچ جنتا پارٹی نے وزیر تعلیم کے استعفے کو جمہوریت کی جیت قرار دیا. پرہلاد جوشی کو وزارت تعلیم کا اضافی قلمدان سونپ دیا گیا. بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج میں پاکستانی عسکری قیادت کی گونج. نئی دہلی میں احتجاج کے دوران بھارتی شہری نے کہا کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج میں شریک طلباء پاکستانی عسکری قیادت کے گرویدہ ہیں. پاکستان نے بنیان المرصوص میں مودی کو تاریخی شکست سے دوچار کیا. بھارتی شہری نے پاکستان اور پاکستانی عسکری قیادت کے حق میں نعرے لگائے. بھارتی شہری مودی حکومت کے جابرانہ رویے پر شدید برہم نظر آئے. بھارت سے بلند ہونے والی یہ آوازیں پاکستانی عسکری قیادت کی شاندار کارکردگی اور صلاحیتوں کا واضح ثبوت ہے.
کے صدر پیوٹن نے یوکرینی ڈرون حملے کے خدشے کے پیش نظر بحریہ کے قومی دن پر فوجی پریڈ منسوخ کر دی۔ 2025 میں بھی فوجی پریڈ منسوخ کی گئی تھی۔ اپنے پیغام میں پیوٹن نے کہا روس کے جوہری دفاع نظام کا بحری حصہ مزید طاقتور بن رہا ہے۔ اہلکار بدلتی اسٹریٹجک صورتحال کے مطابق خود کو فوری طور پر ڈھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کابینہ سے خطاب نے کہا روس نے یورپ کو توانائی کی فراہمی سے کبھی انکار نہیں کیا۔ یورپ نے خود خریداری سے انکار کیا، سمجھتا ہے سب درہم برہم ہو جائے گا۔ کراچی سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب تیز رفتار ٹرک نے راہگیروں کو کچل دیا۔ 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی اسپتال میں زیر علاج۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار، ٹرک تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا۔ شام میں مسافر بس اور سیکیورٹی فورسز کی گاڑی میں تصادم، 35 افراد جاں بحق، 30 زخمی۔ حادثے کے بعد دونوں گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی، زخمیوں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا۔ فرانس اور اسپین کے جنگلات میں لگی آگ نے تباہی مچا دی۔ فرانس میں 2 لاکھ اور اسپین میں ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل، سیاحتی مقام کیپ فیری سے مکمل انخلا کی ہدایت۔ آگ کے باعث فرانس میں 60,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر محیط جنگلات لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ فرانسیسی صدر نے فوج کو طلب کر دیا۔ آگ کے باعث اسپین میں پہلی بار قومی ہنگامی حالت نافذ کی گئی۔ آگ ہیٹ ویو کی وجہ سے لگی۔ ٹاروبا میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹیسٹ، میزبان ٹیم دوسرے روز 3 وکٹ پر 194 رن سے اننگز آگے بڑھائے گی۔ کیوم ہارٹ 83 اور شاہ ہوپ 39 رنز پر ناٹ آؤٹ۔ محمد عباس نے 2 اور عامر جمال نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستانی اسکواڈ میں 2 تبدیلیوں کا اعلان۔ ان فٹ ہونے والے اوپننگ بیٹر عبداللہ فضل کی جگہ عبداللہ شفیق ٹیم میں شامل۔ سعود شکیل کو بطور اضافی متبادل ٹیم کا حصہ بنا دیا گیا۔ قومی ٹیم ویسٹ انڈیز کے بعد انگلینڈ میں 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی۔ اور کامن ویلتھ گیمز میں آج پاکستانی باکسرز پری کوارٹر فائنل میں حریف کے مد مقابل آئیں گے۔ افضل خان کا کینیڈا کے باکسر سے میچ شیڈیول ہے۔ ملائکہ زاہد زیمبیا کی باکسر سے 2-2 ہاتھ کریں گی۔ سماما رحمان کا بھارتی حریف سے ٹاکرا ہوگا۔ سوئمنگ میں جہاں آرا نبی اور حمزہ آصف قسمت آزمائیں گے۔ باؤل گیم میں محمد ایوب قریشی کا فجی سے میچ شیڈیول ہے۔